ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ یہ جو روایت ہے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے لباس اپنے قوم کے سامنے جانے سے متعلق، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت کی کتابوں میں تو بالکل یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور اہل سنت کے تمام لوگ اس حدیث کو مانتے بھی ہیں اور اس کی توجیحات بھی دیتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بعین ہی یہی روایت تھوڑی سی کمی کے ساتھ اہل تشیع کی تمام بنیادی جو تفسیر کی کتابیں خاص طور پر اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بہار الانوار کا میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ اردو اور عربی اور فارسی کی جو تفسیریں لکھی گئی ان تفسیروں کے اندر موجود ہے، اور مفسرین نے اور فقہاء نے اور علماء نے اس کو صحیح بھی مانا ہے اور اس سے استدلال بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا سب نے اس کو مانا ہے یا کچھ لوگوں نے اس کو رد بھی کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، حدیث کا جہاں تک معاملہ ہے، خاص طور پر ہم مذہب کے دائرے میں رہ کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لبرل، سیکولر، الحاق والے ابھی ہم ان دائرے سے باہر ہے، ابھی ہم مذہب کے دائرے میں، یوں سمجھیے ایک مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے جب ہم بات کریں گے تو اس گفتگو کی بنیادیں الگ ہوں گی، اور اس گفتگو کی بنیادوں پر ہونے والی گفتگو کے فروعات اسی طرح سے ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ الحاق کے مدعی ہے اور سائنسزم کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو ہی تمام تر سچائیوں کے لیے آپ پیمانہ مانتے ہیں، تو آپ اسی حساب سے چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور اگر آپ خالص فلسفے سے تعلق رکھنے والے ایک فلسفی ہے اور آپ صرف اور صرف عقل کو سب کچھ معیار مانتے ہیں، تو آپ اسی حساب سے چیزوں کو دیکھیں گے۔ ہم مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، تو مذہب کے اندر تو بہت ساری چیزیں وہ ہے جو آپ اس کو خلاف عقل کہیں، مذہب کے مخالفین تو خلاف عقل کہتے ہیں، لیکن مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں، یہ ماورائے عقل چیزیں۔ بہرحال ایک اور بحث ہے جس پہ کبھی بات ہوگی۔ ایک تو یہ بات کہی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اہل مذہب یہ کہیں گے کہ جن چیزوں کو آپ خلاف عقل کہہ رہے ہیں یہ ماورائے عقل ہے، ٹھیک ہے۔ خود وحی کو دیکھ لیں، خود خدا کا جو مذہبی تصور ہے وہ آپ وہ دیکھ لیں، اسی طرح الہام کو دیکھ لیں، اسی طرح ملائکہ کا تصور، بہت ساری چیزیں ایسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مذہب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں پہ بحث ہوگی تو اس کی اپنی بنیادیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ جو روایت ہے، جس روایت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اندر دو تین چیزیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم اس کو روایت کے جو اصول ہے اس سے دیکھ کر اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کریں گے، یعنی اس کے راویوں پر بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ اصول حدیث کے اندر جو اصول حدیث کے واضعین نے جو اصول وضع کیے ہیں ان کو دیکھ کر کہا جائے گا بھئی اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، کمزور ہے، ناقابل استناد اور ناقابل استشہاد ہے۔ ایک ہے درایت کے اصول۔ درایت کے اصولوں میں دو تین چیزیں آتی ہے، مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ صریح قرآن کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی سند اس کی ٹھیک ہوگی، روایتاً وہ حدیث صحیح ہوگی، لیکن درایت کے اصولوں کے مطابق وہ صحیح نہ ہو۔ اسی طرح وہ مسلمات عقلیہ کے خلاف ہو تو اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے درایت کے اصولوں کے مطابق۔ مسلمات مذہب سے اگر متصادم کوئی روایت آتی ہے تو اس کو رد کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو ایک برہنگی کے ساتھ قوم کے سامنے جانا، ٹھیک ہے، یہ شریعت کے اندر جو اس کے حوالے سے احکامات اس کے خلاف یہ بات پڑتی ہے، اور دوسری جو چیز ہے اس کے اندر پتھر کا ایک بے جان، ایک جمادات میں سے ایک جو بالکل بے جان سی ایک چیز ہے پتھر، وہ کسی کا کپڑا لے کے بھاگے اور قوم کے سامنے جانے کا پتھر رک جائے، پھر حضرت موسیٰ اس سے کپڑا لے لے، تو یہ دو پہلوؤں سے اس پہ بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دونوں پہلوؤں سے جو پہلی تو وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ برہنگی کے حوالے سے اہل مذہب اس کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنیوں نے اس کا کیا جواب دیا اور اہل تشیع کے ہاں اس کا کیا جواب ہے۔ رہی بات دوسری، تو اس کو معجزات میں ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خارق عادت ہو، ٹھیک ہے، وہ قوانین فطرت کے خلاف کوئی کام ہو، ٹھیک ہے، جو فطرت کے مسلمہ جو اصول ہے جس کو ابھی تک انسان مسلمہ سمجھ رہا ہے وہ ٹوٹ جائے کہیں پر، ٹھیک ہے۔ آگ اگر گلزار بن جائے تو یہ معجزہ ہوتا ہے، پتھر کے اندر اگر جان آ جائے تو یہ معجزہ مذہب کے اور، ٹھیک ہے۔ آپ اگر سیکولرزم سے اعتقادی سیکولر ہے، آپ اعتقادی لبرل ہیں آپ، اور اگر آپ ملحد ہیں، اعتقادی لبرل، اعتقادی سیکولر، اور سیاسی معنوں میں لبرل اور سیکولر کا مفہوم کیا، اس پہ ہم کبھی بات کریں گے، ابھی ہم صرف آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
کہ اگر آپ اعتقادی سیکولر، اعتقادی لبرل ہے، اور اگر آپ ملحد ہے، بالکل اپنے آپ کو ملحد ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ متشکک ہیں، تو پھر آپ اس دائرے سے باہر ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ تو ایک ہی چٹکی میں اس روایت کو کیا پوری مذہب کی عمارت کو ہی آپ دھڑام سے گرا دیں گے، اس کو رد کر دیں گے۔ ہم یہ مذہب کے دائرے میں رہ کے بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ اسی تناظر میں اس بات کو دیکھیے۔ تو اس کا یہ پھر ہے کہ بھائی جو پتھر کا لے کے بھاگ جانا یہ کوئی ایسے بات نہیں ہے، کیونکہ معجزات تو قرآن کے اندر بھی بیان ہے، حدیثوں میں بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو معجزہ پیغمبر کے ساتھ ہے، کرامات کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جادو جس کو کہا جاتا ہے اس کو بھی خلاف عادت، خلاف قانون فطرت ایک کام کے ہونا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح استدراج، متکلمین نے کہا کہ کسی بد کردار آدمی سے، ایک لامذہب شخص کے ہاتھ سے کوئی ایسا خارق عادت کام ہو جائے جس کی کوئی عقلی اور مادی توجیہ نہ ہو تو معجزہ ہے، تو کہیں گے نہیں استدراج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ قسمیں کی گئی ہے۔ تو اس حدیث پہ یہ دو پہلو سے بات ہو سکتی ہے، یا اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، یا اس کو رد کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک پہلی بات ہے تو اس کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اہل سنت نے اس کو کیسے لیا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے حدیث اور تفسیر کے ماہر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر ہے، اپنا صحیح مسلم کی شرح، وہاں سے میں اس پر انہوں نے جو بات کی وہ مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اس پہ بات کر کے کہ تنہائی میں پردہ کے ساتھ غسل کرنے کی فضیلت، یعنی یہ بہتر ہے کہ تنہائی میں ہو تب بھی پردے میں ہو، لیکن کیا اس کے بغیر بھی گنجائش ہے، تنہائی میں ہو تو بغیر پردے کے انسان غسل کرے؟ تو اس پہ وہ بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں افضل تو یہی ہے کہ آپ اس میں بھی پردے کا اہتمام کریں۔ اس حدیث کے اوپر بات کر رہے جو حدیث ہمارے زیر بحث ہے، اس میں یہ کہتے ہیں، انہوں نے آگے لکھا ہے، یعنی اور ان احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا بیان ہے کہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگا اور حضرت موسیٰ کی ضرب سے پتھر میں نشان پڑ گئے، اور ان میں یہ دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام صورت اور سیرت کے اعتبار سے مخلوق میں کامل ترین ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عیوب اور نقائص سے پاک رکھتا ہے، اور یہ کہ حضرت موسیٰ نے تقاضۂ بشریت سے پتھر پر ضرب لگائی، ٹھیک۔ تو یہ تو اس کی توجیہ ہو گئی۔ اب رہی بات کہ بھئی یہ برہنگی والی، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض ہو کہ عام انسانوں کے حق میں بھی شرمگاہ کھولنا حرام ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سب کچھ کیسے صادر ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہماری شریعت ہے، ان کی شریعت میں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ غسل کرنا جائز تھا، اور حضرت موسیٰ حیا کی وجہ سے تنہائی میں غسل کرتے۔ اچھا، یہ جو بحث ہے یہ بھی علم کلام اور فقہ دونوں میں اس پہ بحث ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا یا کوئی یہ موضوع آیا، کہ کچھ ایسی چیزیں جس کو کہا جاتا ہے کہ سابقہ شریعت میں یہ مباح تھا، جائز تھا، اس کو شریعت محمدیہ میں ختم کر دیا گیا، یہ ایک مسلمہ وہ ہے۔ اب یہ الگ ہے کہ کن چیزوں میں، یعنی یہ تو اتفاق ہے کہ اعتقادی چیز، اخلاقی چیزوں میں تبدیلی نہیں آئی ہے، جو کچھ تبدیلی آئی وہ شریعت کے معاملے میں آئی۔ تو یہاں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو ہے وہ اپنی اس تفسیر، اپنا صحیح مسلم کی جو شرح ہے، اس کے اندر انہوں نے اس روایت کی جو توجیہ پیش کی ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کے اوپر سائنسی حوالے سے جو اعتراض آتا ہے اس کو بھی انہوں نے معجزہ کہہ کر ختم کر دیا، اس کا جواب دے دیا، اور اس کے اوپر جو دوسرا اعتراض وارد ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر نے یہ کام کیسے کہ جو ایک عام انسان کو بھی کے لیے بھی جائز نہیں رکھا گیا، تو اس کا بھی انہوں نے یہ جواب دے دیا۔ ابن حجر کے فتح الباری دیکھے یا عمدۃ القاری وغیرہ دیکھے تو اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں بھی دی گئی، ہم یہاں پر وہ بات کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اب ہم آتے ہیں اہل تشیع کی طرف۔ اہل تشیع کی ہاں اس روایت کو، جس میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا کہ کن کن حدیث کی کتابوں میں اور کن تفسیروں میں اس کو پیش کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اردو کی ایک دو تفسیروں سے اقتباس پیش کروں گا۔ یہ ہمارے علامہ نقن صاحب رضوان اللہ علیہ کی تفسیر ہے، علامہ سید علی نقی النقوی صاحب کی فصل الخطاب۔ اس تفسیر کے اندر انہوں نے اس آیت کی ضمن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ پر کیا اتہام لگا تھا جس سے اللہ نے انہیں بری کیا۔ اس کے لیے ایک روایت اہل سنت کے صحاح میں بھی ہے اور شیعہ طریق روایت سے بھی وارد ہوئی ہے۔ اس کے بعد علامہ صاحب لکھتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے دور کی عقل اسے خلاف فطرت کہہ کر قبول نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی ہم قبول نہیں کر سکتے، ہمارے دور کی جو عقل ہے اس کو پھر خلاف فطرت کہہ دے گی، اور سچ پوچھئے تو ہماری عقل کو بھی جلالت شان رسول کے کچھ خلاف محسوس ہونے کی بنا پر اس کے قبول کرنے میں تأمل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ روایت پیش کی ہے، تو یہاں پر انہوں نے اس کو بالکل اس طرح رد بھی نہیں کیا،
اور علامہ امین شہیدی کی طرح اس کو بھیانک بھی نہیں بنایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کس حد تک گستاخی کی گئی ہے، اور کسی اینکر پرسن کو بھی حیرت میں نہیں ڈالا کہ اوہ تعجب ناقابل برداشت، تو ایسا کچھ نہیں کہ اہل علم کی شان یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اختلاف کریں، مذہب، مسلک، عقیدہ، رنگ، نسل، وطن، سب سے ماورا ہم تمام اہل علم کو اختلاف کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت کارل مارکس ہو، حضرت ڈارون ہو، حضرت ارسطو ہو، حضرت افلاطون ہو، بڑے بڑے دہریے اب بھی اگر صاحبان علم و دانش ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ان سے آپ بنیادی اختلافات کر سکتے۔ اسی طرح ادھر مذہب کے اندر ماننے والے، بخاری ہو، مسلم ہو، تبریسی ہو، بہار علامہ مجلسی، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، آپ کسی کا بھی نام لے لیں، وہ دیانتداری سے جس نے بھی علم پہ کام کیا، چاہے وہ مذہب کا علم ہو، چاہے وہ سماجیات کا علم ہو، چاہے وہ سائنسی علم ہو، وہ قابل احترام ہے وہ شخص۔ ہاں اگر اس کی مفاد پرستی آپ پر مبرہن ہو جائے، وہ کسی کا ایجنڈا لے کر اگر مذہب کو فروخت کر رہا ہو، جیسے ہمارے یہاں پر ہے، جہادی تنظیموں نے کیا، ٹی ٹی پی والوں نے کیا، یہ آپ کے ہاں سپاہ صحابہ اور اس طرح کی جو تنظیمیں آئی، یہ اورنگزیب شورنگزیب ٹائپ، یہ سب کے سب آپ کے سامنے ہے، تو یہ کوئی قابل احترام نہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب عالمی طور پر کچھ حالات ہو، یہاں پر فسادات بھڑکانا ہو تو پھر یہ استعمال ہونا، اور جب بند کر دیا تو بند، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ ہم اہل علم کی بات کر رہے ہیں۔ خیر یہ بات دوسری طرف نکل گئی۔ اسی طرح ہمارے دور کے عظیم فقیہ آیت اللہ العظمی شیخ محمد حسین نجفی، آج کل وہ علیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بحق محمد و آل محمد ان کو شفاء عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے۔ بہت بڑے صاحب علم، بہت بڑے، یعنی پاکستانی شیعہ علماء کے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گل سرسبد ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے نظریات سے، ان کے اعتقادات سے، ان کی فقہی آراء سے، ان کی تشریحات سے آپ اختلاف کریں، صاحب علم ہونے سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ ان کی تفسیر ہے فیضان الرحمن، بہت اچھی، بہت پیاری تفسیر ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ ان کی اور بھی کتابیں ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نجفی صاحب کو شفا دے، ان کا سایہ جو ہے وہ تادیر ہم لوگوں کے سروں پر قائم رکھے۔ یہ فیضان الرحمن ان کی تفسیر ہے۔ تو اس تفسیر کی جلد نمبر 8 کے اندر جہاں سورہ احزاب ہے، اسی آیت کی تشریح میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اور یہ اب میں آپ کو پہلے آیت نمبر بتانا بھول گیا تھا، یہ 69 آیت ہے سورہ الاحزاب کی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے حضرت موسیٰ کو جو تکلیف دی گئی جس کا اس آیت میں ذکر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا تکلیف تھی، تو اس پہ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کی 2 یا 3 اس پر آراء موجود ہے۔ ان میں سے انہوں نے ایک اسی روایت کو پیش کیا ہے، جس روایت کو علامہ امین شہیدی نے بہت زیادہ گستاخ اور فلاں کیا کیا قرار دے کر اس کو رد کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کے اندر بھی حضرت علامہ آیت اللہ العظمی مجتہد اعظم علامہ حسین نجفی صاحب نے یہ لکھا ہے، یہ یعنی پہلی بات اس پر تشریح کرتے ہوئے کہ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ کو مختلف نوعیت کی اذیتیں پہنچائیں، لیکن یہاں اس آیت میں اس خاص اذیت کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، مثلاً تو پہلی مثال انہوں نے وہی دی ہے جو ہم نے پہلے بات کی۔ دوسری ایک اور مثال کہ قارون نے سازش کر کے ایک بد کردار عورت کو تیار کیا آپ پر الزام لگانے کے لیے، اور تیسری یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اس کا الزام لوگوں نے حضرت موسیٰ پہ لگایا، تو اللہ نے ان کو بری کر دیا۔ لیکن اس روایت پر بھی آیت اللہ العظمی نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی، تبصرہ نہیں کیا۔ اب ایک اور تفسیر ہے جو کہ ترجمہ ہے عربی سے، میں آپ کو اس تفسیر کا ترجمہ اور اس کی جو اصل تفسیر ہے ان دونوں کا ایک موازنہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گفتگو لمبی ہو گئی، اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ سن لیجئے، نہیں تو آپ چھوڑ دیجئے۔ تفسیر نور الثقلین ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے محدث جلیل العلامہ الخبیر الشیخ عبد علی الحویزی، یہ ان کی تفسیر ہے۔ اس کا جو اردو ترجمہ کیا ہے وہ حجت الاسلام علامہ محمد حسن جعفری صاحب نے، ٹھیک ہے، اور نظر ثانی اس کے اوپر ہے حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم، اور یہ تفسیر ادارہ منہاج الصالحین لاہور سے چھپی ہوئی ہے اردو ترجمہ۔ اس اردو ترجمے کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ اہل تشیع کی ان تفاسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کو ہم تفسیر ماثور کہتے ہیں، یعنی ہم اصول تفسیر میں تفسیر کی مختلف قسموں پہ ہم بات کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک تفسیر بالماثور ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیغمبر
صحابہ اور پھر تابعین کے اقوال کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرنا، اور اگر ہم اہل تشیع کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو پیغمبر اور ائمہ معصومین ان کے فرمودات کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس قسم میں یہ تفسیر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اردو ترجمہ آپ پہلے دیکھ لیں، پھر میں آپ کو اس کے عربی ترجمہ سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہاں پر بھی انہوں نے حضرت موسیٰ سے تہمت کا ازالہ، ہیڈنگ یہ ہے، پھر انہوں نے آیت جو ہے زیر تفسیر وہ، اور پھر اس کے بعد یہاں پر انہوں نے وہ بات کی مجمع البیان میں مرقوم ہے کہہ کر انہوں نے، اور پھر یہ روایت کی طرف اشارہ کر کے پھر انہوں نے اشارہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس روایت پہ جو علامہ شہیدی صاحب نے اس کو بہت بھیانک بنا کر، گستاخانہ بنا کر پیش کیا، اس پہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ مفسرین نے ایک اور اذیت کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ اتنی متبذل ہے، یعنی اتنی گری ہوئی بات ہے کہ تحریر کے قابل ہی نہیں۔ اور شیخ المغیرہ، حالانکہ شیخ المغیرہ ہے، ٹھیک ہے، کہ مؤلف نے اس روایت پر طویل بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ مذکورہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ساختہ پرداختہ ہے۔ دو باتیں، ایک تو یہ ترجمہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے، یہ مترجم نے اس تفسیر کا ترجمہ کیا ہے۔ اب آپ کو یہ سن کر ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ تفسیر نور الثقلین کے اندر یہ گفتگو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ اتنی متبذل تحریر ہے کہ قابل تحریر، یہ جو انداز ہے ان کا جو لب و لہجہ ہے مترجم کا، وہ علامہ امین شہیدی کے آس پاس ہے، لیکن اس کے وہ بہت زیادہ ان کا لہجہ اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، انہوں نے شیخ المغیرہ کے مؤلف کا ذکر کیا، وہ ایک کتاب ہے شیخ المغیرہ، اس کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کو کا لکھنے والا انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ جو ایک صحابی ہے اور سنت کے ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن مستشرقین اور اہل تشیع وغیرہ کے ہاں خاص طور پر ابو ہریرہ بہت مشکوک ہے، اور اہل تشیع تو بہت زیادہ خلاف ہے۔ ان کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے شیخ المغیرہ ابو ہریرہ، یہ کتاب کا نام ہے، اور کتاب کے جو مصنف ہے وہ محمد ابو ریہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ عربی زبان میں ہے اور 342 صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور یہ لبنان اور بیروت سے چھپی ہوئی۔ اس تفسیر نور الثقلین کے مترجم نے اس کتاب کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ شیخ المغیرہ کے مؤلف نے اس روایت پر طویل بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ مذکورہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ساختہ پرداختہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم اس میں سے جو تفسیر نور الثقلین جو عربی کے اندر موجود ہے، جو اصل تفسیر ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس تفسیر نور الثقلین جو عربی ہے، اس تفسیر کے اندر انہوں نے اس آیت پر کرتے ہوئے آراء دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دوسری رائے یہ ہے کہ ان موسیٰ کان حیّن ستیرن یغتسل وحدہ، حضرت موسیٰ بہت باحیا، بہت پردہ دار تھے، اکیلے نہاتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم سے چھپتا مگر کسی عیب کی وجہ سے فلاں فلاں، پھر وہ ایک مرتبہ نہانے چلے گئے تو ایک پتھر نے آ کر ان کا کپڑا لے لیا، پھر حضرت موسیٰ اس پتھر کے پیچھے گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو عریاناً دیکھا کأحسن الرجال خلقا فبرأہ اللہ مما قالوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تفسیر نور الثقلین کے اندر اتنی سی بات ہے۔ اب یہ جو اس مترجم نے جو بات کی وہ یہاں پر قطعاً نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب مجھے نہیں پتا، اب نے اس کے مقدمے میں بھی جا کے پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی اس کی وضاحت کی ہو کہ بھئی میں نے تفسیر نور الثقلین کے ترجمے میں اپنی چیزیں بھی ڈالی ہے یا میں نے اپنا تفسیرہ بھی اگر کیا بھی ہے تو یہ الگ سے کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوگا، جس کو عربی نہیں پتہ یا جس کو اوریجنل تفسیر نہیں ہے، عربی کی تفسیر نہیں ہے، اس کو تو یہی لگے گا کہ بھئی یہ تو اتنے بڑے محدث کی تفسیر ہے اور اس تفسیر کے اندر نور الثقلین نے اس روایت کو رد کیا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نور الثقلین نے بغیر تفسیرے کے اس کو یہاں پر درج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کو ابو ہریرہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اس روایت پر انہوں نے جو مترجم ہے نور الثقلین کی، انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا شیخ المغیرہ، اس کے مصنف کا، اس کا میں نے آپ کو ابھی تعارف دیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں تلاش کیا تو خاص اس روایت پر تو مجھے تفسیرہ نہیں ملا، میں مزید اس کو اچھی طرح دیکھوں گا، اگر ہو گیا مل گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا، نہیں تو مجھے شک ہے کہ اس کے اندر ہی نہیں۔ ہاں البتہ اس روایت کے اوپر ایک اور بہت بڑے شیعہ عالم اور کئی کتابوں کے مصنف، مؤلف، ٹھیک ہے، متکلم بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، سید عبد الحسین شرف الدین صاحب،
لبنان کے عالم تھے، جبل عامل کے تھے یہ، ان کی کئی کتابیں موجود ہیں۔ السید عبد الحسین شرف الدین، ان کی ایک کتاب ہے ابو ہریرہ، ذہن میں رکھیے گا۔ شیخ المغیرہ ابو ہریرہ جو کتاب ہے وہ دوسرے مؤلف کی ہے، ابو ریہ کی ہے۔ یہ جو کتاب ہے جس کا میں اب ذکر کروں گا، جس کے اندر اس روایت پہ سید عبد الحسین شرف الدین صاحب نے بہت سخت تنقید کی ہے۔ اس روایت کو بالکل انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، وضع شدہ ہے، ابو ہریرہ کے ذہن کا اختراع ہے۔ یہ اس کتاب کے اندر ہے، سید عبد الحسین شرف الدین صاحب کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر جس کا نام ہی ابو ہریرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر، عربی کتاب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، صفحہ نمبر 73 سے لے کر انہوں نے بحث کی ہے 75 تک، ٹھیک ہے، 73 سے 75 پر اس حدیث پہ۔ اچھا، اس میں مجھے جو ان پہ حیرت ہوئی، جو انہوں نے ایک تو نور الثقلین پہ جو حیرت ہو میں نے آپ کو بتا دیا، دو باتیں انہوں نے کہی۔ ایک تو تاثر یہ دیا کہ یہ جو بات ہے یہ نور الثقلین والے کی بات ہے، دوسرا تاثر یہ دیا، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ شیخ المغیرہ کے مؤلف نے اس روایت کو یہ قرار دیا، جبکہ عبد الحسین شرف الدین صاحب جو ہے انہوں نے اس روایت کے اوپر اپنی کتاب میں جو تبصرہ کیا طویل، اس کے اندر جو حیرت والی بات وہ محض یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ روایت بخاری مسلم میں ہے، یعنی اس کے اندر انہوں نے کہیں پر بھی اشارتاً بھی یہ بات نہیں کی کہ کیا یہ روایت اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، یعنی اگر ہے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ تاثر دیا، یہ بتایا کہ بھئی یہ جو ہے صحیح بخاری و مسلم میں ہے، اور آخر میں اپنے تبصرے کے آخری دو جو پیراگراف اس میں کہتا ہے وہ انی لأعجب من الشیخین، مجھے شیخین یعنی ابو بخاری مسلم پر تعجب ہے، یخرجان ھذا الحدیث، ان دونوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا، والذی قبلہ فی فضائل موسیٰ، اور یہ انہوں نے کس حیثیت سے پیش کیا کہ اس میں حضرت موسیٰ کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اب شرف الدین صاحب کہتے ہیں وما ادری، سوری ہاں ٹھیک، اب شرف الدین صاحب کا نام ہے تو پھر آپ ایسا نہ سمجھے نا ہمارے شرف الدین، پھر آپ کہیں گے لٹ لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو یہ بہت ادھر کے شرف الدین ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وما ادری ای فضیلت بضرب ملائکۃ اللہ المقربین، ٹھیک ہے، کہ یہ کس قسم کی فضیلت یہ وہ ہے حضرت موسیٰ کا شان اور مقام ہے کہ خدا نے ان کو اس طرح سے آزمائش میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور یہ کون سی منقبت ہے کہ آپ کسی شخص کے سطر کو جو ہے وہ اوریاں کر دے لوگوں کے سامنے، کہا کہ اس روایت کو ہم کیا وزن دے۔ تو اس تبصرے کے اندر عبد الحسین شرف الدین صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حدیث ہمارے اہل تشیع کی کتابوں میں، اب مجھے نہیں پتا وہ بھی ہمارے حجت الاسلام صاحب کی طرح غلط فہمی کا شکار ہوئے، یا انہوں نے کسی اور وجہ سے اس بات کو اس کو حوالے کے طور پر پیش نہیں کیا۔ اب ایک اور جو بات ہے، شیخ طبرسی کی جو تفسیر ہے مجموع البیان، اس کے اندر انہوں نے یہ پوری روایت درج کی ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے وقال قوم ان ذلک لا یجوز، کچھ لوگوں نے کہا ہے، نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، کون سے لوگ، لیکن یہ کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات جائز نہیں ہے، کیوں؟ لأن فیہ اشعار نبی، ٹھیک ہے، اس کے اندر پیغمبر کی و ابداء سوءتہ، ان کی جو اعضاء مخصوصہ یا کہیں، یا آپ اس کو شرمگاہ ہم لوگ کہہ دیتے اس کو، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو سطر والی جو چیزیں ہیں، سطر والے جو حصے ہیں اس کو ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے، وذالک ينفر عنہ، تو اس بات سے ہماری طبیعت یا ہمارا دل اس سے اباہ کرتا ہے۔ یہ امام طبرسی نے اس کو اپنی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، ایک طبقے کا یہ خیال ہے، ان لوگوں نے اس کو اس طرح سے قبول نہیں کیا۔ شیخ الاسلام، ہمارے اپنا حجت الاسلام، ٹھیک ہے، آیت اللہ العظمیٰ، فقیہ اعظم، محدث اعظم، اہل تشیع کی دنیا کے سب سے بڑے محدث، ملا باقر مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ، خدا ان کی قبر کو نور سے بھرے، ٹھیک ہے، اختلاف آپ کو جو بھی ہوگا ان سے آپ اپنی جگہ کریں، لیکن ان کا باقی کتابوں کے علاوہ آپ صرف بہار انوار دیکھیں نا، 145 جلدیں ہیں اس کی، بھائی وہ ایک لحاظ سے
شیعی احادیث کا سمجھ لیجئے وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، موسوعہ ہے وہ۔ اچھا اب وہ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جو عقل، نقل، اعتقاد، اب چونکہ وحدت اتحاد کے جو نعرے بلند ہوئے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو اب پھر ہمارے علامہ باقر مجلسی صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے کہ جب آپ نے ان کی ایک روایت کو رد کرنا ہو تو آپ اخباری کہہ کر ان کی حیثیت کم کر دیتے ہیں، ورنہ آپ علامہ باقر مجلسی کے بغیر آپ اپنا مسلک کا وہ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ علامہ باقر مجلسی صاحب نے اس روایت کو درج کرنے کے بعد یہ تفسیر مجموع البیان کا یہ حوالہ دیا کہ بھئی اس تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اقول، علامہ باقر مجلسی صاحب یہ کہتے ہیں اقول، میں یہ کہہ رہا ہوں، بعد ورود الخبر الحسن کالصحیح، یہ حسن حدیث جو کہ صحیح کی طرح ہے، اس حدیث کے آ جانے کے بعد لا یتجہ الجزم ببطلانہ، اس کو باطل یا غلط یا اس کو ناثابت کہنا یہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس حدیث کو باطل نہیں کہا جا سکتا۔ پھر اذ لیس فیہ من الفضیحۃ، اس کے اندر کوئی فضیحت کی، کوئی ذلت کی بات بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، لوگوں نے کہا نا کہ توہین ہے، ذلت ہے اور ایسا کر دیا، اور یہ جو آپ کو میں نے سعید شریف الدین صاحب والی کتاب سے، عبدالحسین شریف الدین صاحب کی کتاب سے میں نے آپ کو، تو انہوں نے بھی کس قدر اس کو اس طرح پیش کیا۔ باقر مجلسی صاحب علیہ رحمہ کہتے ہیں اس میں کوئی فضیحت والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اما نسب الیہ ما یلزم الحکم بنفیہ، حضرت موسیٰ پر ان کی قوم کے لوگوں نے ایک ایسا الزام درا ہوا تھا جس الزام سے ان کو بری کرنا ضروری تھا، اس وجہ سے اس کے اندر ان کی کوئی توہین کا پہلو قطعاً نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختصار تو نہیں، اب بات بہت لمبی ہو گئی لیکن بات ضروری تھی، میں نے چاہا کہ اب ایک بار اس پر بات ختم کر دوں۔ تو یہ مختصراً میں آپ کو بتا دیا کہ سنی لوگ اس روایت کو کس انداز سے لے رہے، اہل تشیع کی ہاں وہ اس روایت کو کس انداز، شکریہ بیٹا، کس انداز سے لے رہے، اور اس کے ہاں جن لوگوں نے اس کو رد کیا انہوں نے کیا بیس، اس پہ کیا بنیاد بنائی۔ صرف میں نے آپ کو دو لوگوں کی مثال دی، ایک تو نور ثقلین کے مترجم کا، اور دوسرا جو ہے وہ عبدالحسین صاحب کی کتاب کا، ٹھیک ہے۔ باقی سب نے اس کو صحیح مانا ہوا ہے ابھی تک جو ہمارے مطالعے میں جو مواد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا شیعہ سنی تناظر۔ اب تیسرا ہے ہمارے یہاں پر جن کو آپ لوگ منکرین حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہمارے علامہ عبداللہ چکڑالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکتبہ فکر ہے، اہل القرآن جن کو کہا جاتا ہے، اہل القرآن۔ اسی طرح علامہ غلام محمد پرویز صاحب کا مکتبہ فکر ہے، جن کو عام طور پر لوگ پرویزی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بہت چڑھتے ہیں کہ ہمیں نہ کہو، ہم تو اس پہ ہم بات کریں گے جہاں علامہ پرویز اور ان کی فکر پہ، تو وہ کس بنیاد پہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں ہمیں تم گالی دیتے ہو پرویزی کہہ کر، حالانکہ ہم ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا موقف بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا موقف یہ ہے، خاص طور علامہ پرویز صاحب انہوں نے مقام حدیث باقی تمام کتابوں میں، حضرت عمر کی سیرت پر ایک بہت ان کی معروف کتاب ہے شاہکار رسالت، اس کا جو آخری حصہ ہے شعلہ عشق سے پوش ہوا تیرے بات، اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا، اس کے علاوہ بہت تکرار کے ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جتنے محدثین مفسرین تھے بڑے بڑے، یہ سب اجمی تھے، اور یہ بات یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو سازش کے طور پر مسلمان ہوئے تھے، اور یہ بات وہ جو کر رہے ہیں یہ شیعہ سنی دونوں کے اوپر کر رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنا اصول اربعہ ہو، چاہے وہ سیاستہ ہو یا باقی حدیث کی کتابیں، ان سب کے مؤلفین کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اندر سے مجوسی تھے، انہوں نے اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اور پھر اس کا انہوں نے ایسی ایسی حدیثیں پیغمبر کے نام پر، صحابہ کے نام پر، وہ چیزیں ہماری کتابوں میں مذہب کے نام پہ ڈال دی کہ بس اب مسلمان اس کے پیچھے صفائی دیتے پھر رہے اور کوئی توجہ اس کی نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ بتائیں گے کہ علامہ پرویز صاحب وغیرہ کا اہل قرآن کا حدیث کے حوالے سے مجموعی طور پر کیا موقع ہے۔ یہاں پر میں اس روایت کے تناظر میں جب آپ یہ کہیں گے کہ توہین پر مبنی ہے یہ، ٹھیک ہے، اگر آپ امین شہیدی کے گروپ سے ہیں تو آپ کے نزدیک تو جس کتاب میں ہے وہ سب توہین کے مرتکب ہو گئے، ٹھیک ہے، اور انتہائی بھیانک، بہت مطلب اس سے زیادہ توہین کی بات نہیں ہوئی اس میں ان کے خیال میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ وہ ہیں جن کی نظر میں دونوں مصادر ہے شیعہ سنی، اور دونوں نے جو اس پہ محدثین فقہا مفسرین نے جو بات کی، جو تفسیریں کی، وہ آپ کے سامنے موجود ہے، تو پھر آپ اسی حساب سے آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے اس کے اندر توہین کا پہلو نہیں نکلے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کو مجلسی صاحب کی بھی مثال دے دی، آپ کو میں نے اپنے
علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے بھی بتا دیا کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے اس کی بات کی۔ میں اپنا نہیں بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں کس کے ساتھ ہوں یا میرا موقف کیا، ہم تو ایک طالب علم ہیں، ہم نے تو صرف دیکھنا ہے کہ تصویر کے دونوں رخ کو دیکھنا ہے تاکہ ہمارے درمیان ایک اعتدال ہم میں آ جائے، ایک مسئلہ کی تعصب، نفرت، دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ جو کاٹ کھانے کو ہم تیار ہوتے ہیں اس سے ہم بچیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا دیکھنے کا تناظر جب آپ کا بلند ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں وہ ہوتی۔ میں بھول گیا یہاں پر یہ بتانا کہ اس روایت کے اوپر فیلسوف زمان، ٹھیک ہے، شیعہ دنیا کے سب سے عظیم دماغ، ٹھیک ہے، جو ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں تفسیر کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اور تفسیر بھی قرآن کی فلسفیانہ اور متکلمانہ جو تفسیر ہے، ٹھیک ہے، انتہائی زبردست، انتہائی علمی تفسیر، میری مراد ہے المیزان فی تفسیر القرآن، علامہ طباطبائی مرحوم کی، ٹھیک ہے، جن کے بڑے شاگرد دنیا میں جوادی عاملی بھی ہے، اپنا شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے، بڑے ان کے شاگرد دنیا میں جنہوں نے بہت کام کیا۔ ان کی جو تفسیر ہے اس کا بھی ترجمہ پورا نہیں ہو، اردو میں میرے خیال سے 2 یا 3 جلدیں ابھی تک آئی ہے، کام شاید ہو رہا ہے، اللہ کرے جلدی ہو، لیکن یہ نہ ہونا کہ ترجمے میں اس طرح کرے جس طرح نور الثقلین والوں نے۔ اچھا، یہ اس طرح کی بدعنایتی میں نے اور کئی جگہوں پر دیکھی ہے کہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ مترجم ہیں، آپ ترجمہ کریں، آپ نے کوئی حاشیہ چڑھانا تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، اگر چڑھانا بھی ہے تو آپ حاشیہ لگائیں نا، آپ اس کے منہ میں یہ بات نہ ڈالیں۔ خیر، مجھے نہیں پتا کہ تفسیر میزان کا جو ترجمہ ہوا ہے ابھی تک وہ کس حد تک وہ ہے، یہاں تک کہ میں نے تفسیر نمونہ کے بعض جگہوں پر جو فارسی سے ترجمہ کیا گیا اس میں بھی مجھے 1-2 جگہ مسئلہ ہوا، جب میں نے اصل جو تفسیر عربی والی دیکھی اور پھر اس کے بعد میں نے اردو والی تو اس میں مسئلہ آیا۔ تو یہ جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں علامہ طباطبائی، آپ یہ کہتے ہیں نا خلاف عقل اور فلاں، تو بھائی ان سے بڑے کون عقلی وہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ خود فلسفی تھے، ٹھیک ہے، آپ ان کی تفسیر پڑھیں، ان کی باقی ہدایت، تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ کتنے عظیم آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے محبوب ترین صاحبان علم میں شامل ہے۔ تو علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے اندر اس روایت کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہ آیتوں کی جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کی تمام فلسفیانہ مسائل کو بھی وہ بحث زیر بحث لاتے ہیں، پھر وہ اپنے فہم قرآن کی روح سے ان کو پرکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی تفسیر کی خوبی ہے کہ وہ بحث ختم کرنے کے بعد روایتوں پر، یعنی اس آیت سے یا ان آیات سے متعلق جو روایتیں ہیں ان سب کو بھی وہ درج کر دیتے ہیں، یا ان کی طرف اشارہ کر کے مختصر اپنا تبصرہ بھی درج کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو علامہ طباطبائی سے زیادہ تو کوئی عقلی آدمی تو نہیں ہے نا، ان سے زیادہ تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا نا کہ جو عقل کی بنیاد پہ یا فلاں، میں ملحدین کی بات نہیں کر رہا، ذہن میں رکھ لیجئے گا، لامذہب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اعتقادی لبرل ہے، اعتقادی سے، ان کی نہیں میں بات کر رہا، میں مذہب کے دائرے میں رہنے والوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، رضوان اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی زمین میں لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا نہا عن ان یکونوا کبعض بنی اسرائیل فیعاملوا نبیہم بمثل ما عامل بہ بنو اسرائیل، تم اس طرح سے اپنے نبی کو تکلیف میں نہ ڈالو جس طرح بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس طرح سے کیا۔ اس کی بات وہ لکھتے ہیں فبرأہ اللہ منہ، اس میں وہ لکھتے ہیں یشہد بأنہ کان ایذاء من قبیل التہمہ والافتراء المحوج فی رفعہ الی التبرئہ والتنزیہ، وہ کہتے ہیں اس روایت میں، آیت میں یہ جو کہا کہ اس طرح تکلیف نہ دو جس طرح موسیٰ کو اس کی قوم تکلیف دی، اور اس تکلیف کا ذکر نہیں کیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضرور کوئی ایسی تہمت، کوئی ایسا الزام تھا جو لگایا گیا تھا، اور اس الزام کا رفع کرنا اور حضرت موسیٰ کو اس الزام سے بری کرنا ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس حوالے سے جو روایت آتی ہے وہ روایت اسی لیے ہے، قرآن نے اس کو اس طرح اس لیے بیان نہیں کیا، اور اس انداز بیان قرآن کا یہی ہے کہ کوئی ایسی خاص تکلیف تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اچھا، یہ علامہ طباطبائی صاحب نے پھر آگے انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ اس کو، یعنی جہاں پر بحث روائی یہ کرتے ہیں، یعنی روایت کے لحاظ سے جو حدیثیں اس سے متعلقہ مل جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں اپنا اس موضوع سے متعلقہ، تو اس کو یہاں پر بیان کرتا، تو اس روایت کو بیان کرتا انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے اس پر، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اس کو بہت توہین اور فلانا اس طرح سے کچھ کیا جائے، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یہ اس آیت سے تاثر ایسا ابھرتا ہے
کہ یہاں پر ضرور کوئی ایسی بات تھی، کوئی ایسا الزام تھا، کوئی ایسی تہمت تھی جس کا ازالہ ضروری تھا، اس وجہ سے اس آیت کے اندر یہ انداز رکھا گیا اور پھر اس کو اس حدیث میں بیان کیا۔ حضرت علامہ طباطبائی نے باقی 3 آراء کو بھی پیش کر دیا ہے، یعنی اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی گئی ہے، ان پہ یہ الزام تھا، لیکن اس روایت کے اوپر انہوں نے یہ تبصرہ کیا، اس پہ کوئی منفی تبصرہ نہیں کیا، نہ اس کو گستاخانہ قرار دیا، نہ اس کو بھیانک بنایا، کچھ بھی نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات یہ کر رہا تھا کہ جو قرآنسٹ ہے، اہل قرآن جن کو ہم کہتے ہیں، جب چاہے وہ علامہ پرویز صاحب کے ماننے والے ہو، جو چاہے وہ چکڑالوی صاحب کے ماننے والے ہوں، یا ان دونوں کے بعد جو ارتقاء یافتہ قرآنسٹ جو نکلے، ان پہ ہم بات، بہت دلچسپ ایک صورتحال وہاں پر ہوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کا علمی مقام، علمی حیثیت تو ہے ہی نہیں نا، بھئی آپ مقلد ہے مان لو، آپ تقلید، آپ نے اپنے اصول مذہب وضع کیے، نہ آپ نے اصول تفسیر بنائے، نہ اس انداز سے علامہ پرویز، علامہ چکڑالوی صاحب کی طرح اپنے دماغ سوزی کیے پورے مذہب کے اوپر، پھر اس کا آپ نے کوئی نتیجہ، یہ سارے للو پنجو ٹائپ لوگ نکلے، وہ مجتہد بنے پھرتے۔ خیر، وہ ہم دلچسپ چیزیں جب ہم مسالک اور ان کی بنیادوں پہ بات کریں گے، تو میں کسی مسلک کے اعتقاد پر، اس کے فقہ، اس پہ حملہ کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ جو مسلک جس طرح ہے اس کو اسی طرح پیش کرو۔ یہاں پر میں قرآنیوں کا، پرویز صاحب کا ذکر کرتے ہوئے جن لوگوں کے بارے میں نے ایک ہلکا لفظ استعمال کیا جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ ایرا غیرہ، لیکن وہ اس کا ایک اپنا پس منظر ہے، یعنی آپ کی علمی حیثیت، علمی قابلیت ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو فقیہ اعظم بنا کے رکھا ہوا ہے، اور 2-4 چیزیں لے کے آپ سب چیزوں کا انکار کرتے جا رہے، تو میں اس لیے میں نے یہ بات کی۔ وہ جب ہم ان پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے، قمر زمان صاحب ہو یا انگزیب صاحب ہو، یہ 2-4 لوگ ہیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ بات میں نے کیوں کہی تھی، کس پس ان کا یہ کہنا ہے، قرآنسٹ کا یہ کہنا ہے، میں بات یہ کر رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں ہے کہ لا تکون کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، انہوں نے اس روایت کو بہت زیادہ تنقید کی اور کہا کہ دیکھو کیسی تفسیر ہے اور کس طرح سے نعوذ باللہ پیغمبر کو ایسا کہا فلاں فلاں۔ اچھا بھائی، ہن تسی دسو، تو پرویز صاحب نے تو بہت صراحت سے لکھا، بھائی موسیٰ کو جو تکلیفیں دی گئی ہے اس کے لیے آپ کو کسی حدیث، کسی تاریخ، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، پورا قرآن جو ہے بنی اسرائیل کا، خاص طور پر حضرت موسیٰ کا جو رویہ رہا، یہ سب ایذائی ہے جس کا یہاں پر اشارہ تھا، یعنی اب وہ حدیث کے بالکل نہ ماننے والے تو انہوں نے اس کا یہ حل دے دیا۔ شیعہ سنی دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس کے اندر چونکہ آیت کی تفسیر میں اگر آیت کے علاوہ کہیں سے کرنی ہے تو وہ روایت سے بھی لے کر آتے ہیں، تو اس لیے روایت پیش کی گئی۔ بہرحال یہ 3 قسطوں میں ہماری بات ہوئی، آخری قسط بہت زیادہ لمبی ہو گئی، اور یہ ضروری اس لیے میں نے سمجھا کیونکہ یہ میں چاہ رہا تھا یہ بات ختم ہو جائے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ نے تصویر کا دونوں رخ دیکھ لیا ہے، میں آپ کو دونوں رخ دکھانے میں کامیاب ہوا ہوں، اور مجھے آپ سے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اس میں کسی مسلک پہ الزام نہیں ہے، کسی مسلک کی توہین نہیں ہے، کسی مسلک کی مقدسات کی توہین نہیں ہے۔ مقدسات تو چھوڑ دیجئے، جو اصل علماء ہے، ٹھیک ہے، جو دیانتداری سے اپنے علم کو فروغ دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بہت ہلکی بات کبھی نہیں کروں گا، نہ کرنے کی وہ کروں گا۔ ہاں، اگر کوئی مولانا، کوئی ملا، کوئی صاحب علم، مولانا کو چھوڑ دے، ان کا تو کوئی بہت بڑے صاحب علم اگر سیاست میں ہے مثال، تو ان کے اوپر بھی بات ہوگی، تنقید ہوگی، لیکن اس میں بھی ان کے سیاسی پہلو پر گفتگو ہوگی، ان کے اعتقاد اور اس کے اوپر بات نہیں ہوگی، بات ہوگی لیکن منفی بات نہیں ہوگی، اس کو ہم غلط اور باطل کے طور ہم جیسا وہ ہے اسی طرح آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ توہین صحابہ و اہل بیت امہات المومنین بل پر کچھ میں نے تھوڑی سی طویل گفتگو کرنی ہے 2-4 قسطوں میں، اور اس کی کچھ بنیادوں پہ ہم جا کے دیکھیں گے، تو پھر آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔